दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। یہ دو اشعار مرزا اشہداللہ خان غالب بولیے گا۔ پیرانے سخن، اردو ادب کو، ریختہ کو، آہنگ کو ایک نئے مقام پہ لے جانے والی شخصیت، اور نئی جنریشن کیا ہم سبھی لوگ اگر اردو ادب اس کی مشق سخن کی اگر باتیں کریں گے تو مرزا اشہداللہ خان غالب کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ انہوں نے زندگی کے اتنے سارے پہلوؤں کو سمیٹا ہے، اتنے سلیقے سے بیان کیا ہے، اتنے عام فہم الفاظ میں۔ تو مرزا اشہداللہ خان غالب ایک شخصیت گزری ہے، ان کی انفرادیت کسی اور میں نہیں دکھتی ہے۔ لیکن میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک ٹی وی پروگرام جہاں پہ ڈاکٹر کمار وشواس صاحب اور منوج منتشر، اوچھی شہرت سے ابھرا ہوا ایک نام، وہ مرزا اشہداللہ خان غالب کے اس اشعار پہ انگلی اٹھاتا ہے وہ کہ یہ شعر بحر میں ہی نہیں ہے، جن کا مقام ادب میں ایسا ہو کہ وہ جو لکھ دے وہ چیز رائج ہو جائے۔ آپ اتنے بڑے اردو ادب کے آپ مسیحا کہہ سکتے ہو، انہوں نے ریختہ کو، آہنگ کو، عروض کو ایک نیا ڈائمنشن دیا، اس کی شاخوں کو ایک وسعت دیا، ایک درازی دی، اور وہ درازی ایسی کہ عام لوگوں تک پہنچ گئی۔ اور اب منوج منتشر وہ شخص بولتا ہے کہ یہ شعر دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے۔ میں ان کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب کسی بھی ادب میں ہو نا تو اس ادب کے ڈھنگ، یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے منچ پہ اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اور ڈاکٹر کمار وشواس صاحب وہ ہنس رہے تھے۔ تو آج ہم اس دور میں ہیں کہ جہاں پہ بہت ہی ہر لوگ کامیاب ہونے کے لیے وہ گیان ارجن انہوں نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ بس ٹی وی پہ آ گئے اور وہ ایک بہت بڑا نام ہو گئے۔ میں بتانا چاہوں گا اس میں جو ادبی لحاظ عروض کے جو قواعد ہے، قوانین ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ یہ بہر دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے، ہمیں مستاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ جو غزل لکھی گئی نا، یہ ایک خفیف، بحر خفیف، مسدس، محذوف، مخطوع اور مخبون میں لکھی گئی ہے۔ تو اس میں تین زحاف لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو مخبون ہے، جیسے فاعلاتن سے فعلاتن ہو گیا ہے، جیسے دل ناداں، دل ایک ناداں 6 ہو گیا، اور اس کا جو سالم رکن ہے وہ ہے فاعلاتن۔ لیکن اردو ادب میں یہ چیز رائج ہے۔ اگر آپ جو ہے کسی بھی غزل کے پہلے مصرعے کا پہلا رکن، چاہے وہ ابتدا ہو اور تو پہلے مصرعے کا جو پہلا رکن ہوتا ہے اس کا نام ہے صدر۔ تو صدر میں فاعلاتن اور فعلاتن متبادل ہے، آپ رائج ہے۔ اور دوسرے مصرعے کا جو پہلا رکن ہوتا ہے
آپ اس کو کہہ سکتے ہو ابتدا، اس میں بھی یہ چیز لازم ہے، لیکن بیچ کے رکن حذف اور ضرب اور عروض میں یہ چیز رائج نہیں ہے۔ تو غالب نے بہت ہی اچھی طریقے سے اس چیز کا مظاہرہ کیا ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ اب دیکھیں دیلے ایک ایک، ناداں دو دو، 6 ہو گیا، اور دوسرے میں آخر اس مرض کی دوا کیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں الف کا موصول، انہوں نے الف موصول کا یوز کیا، آخر اس، تو آخر اس میں الف کو گرا دیا گیا، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا یہ تو بحر خفیف کے 3 رکن ہیں، اس لیے اس کو مسمن کہا جاتا ہے۔ بحر خفیف، مسمن، مخبون، محذوف، مخطو۔ اب جیسے پہلا رکن یہ ہے فاعلاتن، اس میں یہ سبب خفیف ہو گیا، یہ وتد مجموع ہو گیا، یہ سبب خفیف ہو گیا۔ اسی طرح مستفعلن میں آپ یہ دیکھیے، یہ چیز ہو گیا ایک وتد موقوف، وتد مفروخ یہ ہو گیا، اور یہ سبب خفیف۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ بھی وہی ہو گیا۔ تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو رائج ہے تو صدر اور ابتدا میں ہم کیا کر سکتے ہیں، فعلاتن ہو سکتا ہے، فعلاتن کی جگہ فعلاتن ہو سکتا ہے۔ اور بہت ساری غزل ہے، ایک غزل جو کہ غلام علی صاحب نے گایا، بہت ہی مشہور ہے، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی پڑی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے۔ اب اس میں بھری دنیا، بھے رے ایک ماترا، دو دن دو یا ایک، تو یہ بھی فعلاتن ہے۔ تو منوج منتشر صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا ہے آخر اس مرض کی دوا کیا ہے۔ دس از دا شعر۔